پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے وہ مشکلات وہاں پیش کریں گے. اقوام متحدہ ضامن ہے دنیا میں امن کی، تو اس سرکمسٹانسل بنیادوں پہ چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک ملک جو ہے، ایک ریاست جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جارحیت میں ملوث ہے، مسلسل جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں جو ہے اس کے الزامات ہیں اس پر، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ممبرشپ دینا جو یقین نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. جی دیکھیں، جو انٹرسٹیٹ ریلیشنز ہوتی ہیں اس میں ہر ملک جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے. موریلٹی اس میں زیادہ کام نہیں کرتی ہے. اب ہندوستان کی تعلقات بڑی طاقت ہے، اور ہندوستان کے تعلقات یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے بہت سارا اسسٹنس دیا ہوا ہے، کوآپریشن کیا ہوا ہے. ان کی ڈپلومیسی بڑی ایکٹیو ہے افریقہ میں، پک آئیلینڈز میں، بہت طرف. تو ان کو اس وجہ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور انڈورسمنٹ ملتی ہے. اور جو ہماری مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک بڑی طاقت کے خلاف ہم مخالفت کرتے ہیں. جی دیکھیں، اس وقت بہت دیر ہو گئی ہے. اب اس کا مخالفت کرنے کے لیے تو کسی اور کو کھڑا کرنا پڑے گا نا، کہ کوئی اور ملک آئے ان کو اپوز کرے. تو ابھی تو کوئی ایشیا سے کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے خلاف. تو آپ سمجھتے ہیں ان اپوزڈ ہیں تو ان کو ووٹ تو مل جائیں گے، کچھ ووٹ کم ہو جائیں گے ہماری کمپلینٹس کی وجہ سے، پر میرے خیال میں ان کو ووٹ مل جائیں گے اور وہ الیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان اپوزڈ ہیں. شہزاد چودھری صاحب جناب، یہ جو موجودہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے بھارت اس الیکٹ ہونے کے بعد امپاور ہوگا، تو اس کے بعد خطے کی صورتحال میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک ایگریسو موڈ ہے بھارت کا جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اور عالمی رد عمل جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے تدارک کے لیے کوئی کام کر سکے. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات اور اس خطے میں جو ٹینشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور اس کا ابھی اختتام نہیں ہے، آغاز ہے. دیکھیے کس طرف کو جا کے معاملہ بیٹھتا ہے. اس وقت تو بھارت اور چین آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور خیال یہی کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بھارت جب چین سے معاملات اپنا سلجھا لے گا تو شاید اس کا پھر کسی قسم کا اور پاکستان کے بارے میں رویہ اور جارحانہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان کا وقت ہے، اور پاکستان نہ صرف اندرونی طور پر کورونا کے خلاف لڑ رہا ہے بلکہ بیرونی طور پر بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، اور بھارت کی جو شاطرانہ چالیں ہیں اس کو بھی فیس آف کر رہا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہو گئی، یہ تو ہمیں فیس آف کرنا ہے ایز اے نیشن. دیکھیے، جو آپ سوالات پوچھ رہے تھے منیر اکرم صاحب سے، اور جس طرح انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو یو این او کے اندر ان کی جو پریزنس ہے وہ بے شک اس وقت ایک ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ اس کے اپنے پلانز بڑے ایگریسو ہیں، اور وہ کچھ سوچ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کا جو علاقہ ہے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان وغیرہ، وہاں پہ کچھ چھیڑخانی کرے کسی طریقے سے، اور شاید اس کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ سیکورٹی کونسل کا ممبر ہونے کی وجہ سے کچھ سپورٹ حاصل ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ معاملات کو ڈیلے کر سکے. اگر پاکستان سیکورٹی کونسل میں جاتا ہے تو وہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے اس کے اندر اس کا ایک رول ایز اے نان پرماننٹ ممبر ہو سکتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے. اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیلا بھارت ہی وہاں پر افیکٹو ہے. 5 پرماننٹ ممبران ہیں، ان میں چین بھی شامل ہے. اس کے بعد باقی 9 اور ممبران ہیں بھارت کے علاوہ جو کہ نان پرماننٹ ہیں. پاکستان اپنے پھر جو اپنی ڈپلومیسی ہے وہ 9 ممالک میں سے لوگوں کے ساتھ لے کے جائے گا. پھر خدا نخواستہ اگر معاملات بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن رائز ہو جاتی ہے جو کہ اس خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے تو نیوکلیر ملکوں کے درمیان میں، تو پھر باہر سے اقوام متحدہ بھی سیزڈ ہوتی ہے اس کا. وہ اس طریقے سے اس کو کسی ایک ملک کی چاہ پہ منشا پہ اس کو رد نہیں کر سکتا. ڈپلومیسی کا جس طریقے سے اپنا مہیش صاحب بتا رہے ہیں، ہمارا ایک امتحان تو آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام کارڈز ختم ہو گئے. ماشاء صاحب، لیکن آج کے موجودہ حالات جو ہیں بالخصوص پاکستان میں مسلسل وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ کی جانب سے مسلسل یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے، کوئی گراؤنڈ گین کر سکتا ہے. گراؤنڈ گین کرنے کا تو مجھے نہیں پتا، حرکت کر سکتا ہے اور اس حرکت کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ پچھلے سال اس کا ایک مظاہرہ چھوٹا سا ہوا.
तो बदकिस्मती होगी हम सब की, भारत की भी, पाकिस्तान की भी। इस वक्त ये दुनिया के बहुत ज्यादा तादाद वाले आबादी वाले मुल्क हैं, दोनों मुल्क, और न्यूक्लियर मुल्क हैं, और इस वक्त कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा है। और अगर अलबत्ता ये सब काम मुल्कों को करने पड़ते हैं और कौमों को झेलने पड़ते हैं, हम उसको बर्दाश्त करेंगे और हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन इसकी वजह से कि वो मेंबर बन गया है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये नहीं कि पाकिस्तान के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी भी डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स बहुत बेहतर प्ले करके अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकता है। या बाकी सब जो ताकतें हैं, जो जिन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी नहीं किए हैं, वो सब इनसे कह रहे हैं कि देखें, जंग ना करें आप, ये जंग छिड़ जाएगी तो बहुत बुरा होगा सबके लिए, और आप किस तरह से इस मसले को हल करें। तो वो प्रेशर हिंदुस्तान पर तो है, पर हिंदुस्तान की ऑब्जेक्टिव, ये जो हुकूमत है इस वक्त हिंदुस्तान में, ये बड़े रेकलेस लोग हैं और आइडियोलॉजिकल लोग हैं, तो इनको रोकने से हमें पूरा इत्मीनान। मिसाल है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये मिसाल मुझे बेहिस जंगली पार्टी यानी बीजेपी के दरिंदा मोदी की याद दिला देती है। मार पड़ी है लद्दाख में, जिल्लत का मजा चखा है चीनी फौज के हाथों, पैरों में गिरे हैं ताकतवर फौज के, वहां रोते बिलखते मिन्नतें करते रहे और कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं मजलूमों पर, मार रहे हैं निहत्तों को। दरिंदा मोदी, तुम्हारा बुरा वक्त खुद लिख रहे हो तुम। 5 अगस्त का दिन दुनिया की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा नाज़रीन, जब बेहिस जंगली पार्टी की हुकूमत और दरिंदा मोदी ने कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म कर दी, कश्मीरियों की अजियतें मजीद कर दी, कश्मीर में मुसलसल मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। आज नाम निहाद ऑपरेशन के जरिए शोपियां को मक्तल गाह बना दिया, निहत्ते 5 नौजवान कश्मीरियों को शहीद कर दिया, जिनमें 14 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। ये पिछले 3 दिनों में तीसरा वाक़या है। हालिया दिनों में शोहदा की तादाद 20 हो गई है। कई मकानों को इन दरिंदों ने तबाह कर दिया है। दुनिया ये दहशतगर्दी देख नहीं रही है, देख ना ले। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है यहाँ पे। अब जबकि बर्बरियत ज़दा फैसले को 1 साल होने वाला है, कश्मीरी माओं की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं, बच्चे कई दिन भूखा रहना सीख चुके हैं, बीमार बगैर दवाओं के गुजारा करना सीख गए हैं। अब भी दरिंदा मोदी की नफरत में कमी नहीं आ रही है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, इंसानियत बचाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन मोदी और उसके हवारी बेहिसी, बेशर्मी और दरिंदगी की रैंकिंग में निचले नंबर्स पर नहीं आकर दे रहे हैं। आज भी अपना टाइटल बरकरार रखा हुआ है। भारत नस्ल कुशी की बुनियाद रख चुका है नाज़रीन। कर्फ्यू, गिरफ्तारियों और नजरबंदियों पर, नौजवानों की दर्दनाक चीखें लाउड स्पीकर पर सुनवाने पर, बहनों बेटियों की इस्मतें तार तार करने पर, दुनिया भर में पाकिस्तानियों की तरफ से होने वाले मुजाहिरों के बाद भी भारत की ढिठाई इस बात की दलील है कि वो अपने फैसले कर चुके हैं। अब हमने अपने फैसले करने हैं। इस जुल्म और सितम की दास्तान पर उम्मते मुस्लिमा की खामोशी बेहिसी की हदों को छू रही है। काश कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जैसे मुख्तसर कलील से वक्त में ईस्ट तिमूर का मसला हल करवाया, 70 साल से जबरो बर्बरियत की दास्तान को भी उसी आंख से देख ले, और हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के बेहतर मुस्तकबिल और इस मसले पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी शहरक बचाने और इसे इंसानियत से आ रही असली दुश्मन से छुड़वाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करे। मेरी दुआ है और अल्लाह इसे जल्द से जल्द